الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ادائیگی عمرہ کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کی رہنمائی فرما دیں۔ ادائیگی عمرہ کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں بترتیب سماعت کیجیے۔ میقات پر احرام باندھتے وقت مسلمان شخص کے لیے عمرہ اور حج کا احرام باندھنے سے قبل اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا مسنون ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے مدینہ شریف میں ظہر کی 4 رکعات نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا کی، اور پھر وہیں پر رات بسر کی۔ پھر صبح سویرے سوار ہوئے اور چٹیل میدان میں پہنچے تو اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا، پھر حج اور عمرہ کا تلبیہ کہا، اور لوگوں نے بھی ان دونوں کا تلبیہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1476۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حکم احرام سے قبل تسبیح کرنا اور اس کے ساتھ مذکورہ اعمال مباح ہیں ثابت ہونے کے باوجود بہت ہی کم ذکر ہوتا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے میقات سے لے کر کعبہ جانے تک کثرت سے تلبیہ کہنا مسنون ہے، اور مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا مسنون ہے، لیکن عورتیں اپنی آواز بلند نہیں کریں گی تاکہ اجنبی مرد اس کی آواز نہ سن سکیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد ذوالحلیفہ کے قریب کھڑی اپنی سواری پر سوار ہوئے تو نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہی ہے اور ملک بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5571 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1184۔ دوران طواف ہر چکر میں جب بھی حجر اسود کے برابر پہنچے تو اللہ اکبر کہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو جب بھی رکن حجر اسود کے پاس آئے تو آپ کے پاس جو چیز تھی اس کے ساتھ حجر اسود کی طرف اشارہ کیا اور اللہ اکبر کہا، اور طواف کرنے والا حجر اسود اور رکن یمانی کے مابین یہ دعا پڑھے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1892۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھنے سے قبل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دروازے سے صفا کی جانب نکلے، اور جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ رب العزت نے ابتدا کی ہے، لہذا صفا سے شروع کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا تو قبلہ رخ ہو کر اللہ رب العزت کی توحید بیان کی اور 3 بار یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے ہی لشکروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آپ نے اسی طرح 3 بار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ مروہ پہاڑی پر چڑھتے وقت مروہ پر بھی وہی کام کیا جائے گا جو صفا پر کیا گیا، لیکن آیت نہیں پڑھی جائے گی، تاہم وہ دعا پڑھی جائے گی جو صفا پر پڑھی تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مروہ کی طرف اترے، حتیٰ کہ جب وادی کے درمیان پہنچے تو دوڑ لگائی، اور جب آپ کے پاؤں اوپر اٹھ گئے تو عام حالت میں چلنے لگے،
اور مروہ پر آ کر وہی کام کیا جو صفا پر کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ زمزم کا پانی پیتے وقت پانی پینے والا دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جو چاہے دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس لیے اسے پیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3062۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 5502 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح طواف اور سعی میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا مشروع ہے، اور اس میں دعا بھی شامل ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے جو دعا بھی اس کے دل میں ڈالی جائے وہ مانگے، اور اپنے طواف اور سعی میں اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کل جو لوگ طواف اور سعی کے ہر چکر میں علیحدہ علیحدہ دعائیں پڑھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی دلیل اور اصل نہیں ملتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طواف کرنے والے کے لیے طواف میں اللہ رب العزت کا ذکر اور مشروع دعا کرنا مستحب ہے، اور اگر آہستہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور طواف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی ذکر کی تعیین نہیں ملتی، نہ تو آپ کے حکم سے نہ ہی تعلیم اور قول کے ذریعے اس کی تعیین ہوتی ہے، بلکہ طواف میں ساری شرعی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اور پرنالے وغیرہ کے نیچے کچھ لوگ جو خاص دعائیں کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں ملتی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں رکنوں کے مابین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما، پڑھ کر طواف کا چکر ختم کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ ساری دعا بھی اس کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ اور علماء اکرام اس پر متفق ہیں کہ اس میں کوئی بھی دعا واجب نہیں۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 34744۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔